رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المعارج مکی ہے اور اس کی 44 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا یا مانگا بعذاب واقع، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے ہے کوئی اس سے دور کرنے والا نہیں۔ من اللہ، اس اللہ کی طرف سے ہے، ذی المعارج، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ اصل الفاظ ہیں سأل سائل، بعض مفسرین نے یہاں سوال کو پوچھنے کے معنی میں لیا، اور وہ آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ عذاب جس کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ کس پر واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس جگہ سوال کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے۔ نسائی اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نضر بن حارث بن کلدہ نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ سورۃ انفال کی آیت ہے۔ خدایا اگر یہ واقعی تیری ہی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اس کے علاوہ یہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں کفار مکہ کے اس چیلنج کا ذکر کیا گیا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر درج ذیل مقامات سورۃ یونس میں، انبیاء میں، نمل میں، یاسین میں اور سورۃ ملک میں مختلف مقامات پر۔ اصل میں لفظ المعارج استعمال ہوا ہے۔ معارج معرج کی جمع ہے، معرج کی جمع ہے جس کے معنی زینے یا سیڑھیاں یا ایسی چیز کی ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ من اللہ ذی المعارج، عروج کے زینوں کا مالک ہے وہ اللہ، اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا و برتر ہے، اور اس کے حضور باریاب ہونے کے لیے فرشتوں کو پے در پہ بلندیوں سے گزرنا ہوتا ہے، جیسے کہ بعد والی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں۔ فی یوم کان، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ہے 50 الف سنۃ، 50,000 سال ہے۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ملائکہ سے الگ ان کا ذکر ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ سورۃ شعراء میں فرمایا ہے کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح امین لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا اس لیے دشمن ہو کہ اس نے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ سارا مضمون متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نہ فرشتوں کی حقیقت جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں جن پر فرشتے چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے۔
صورت حج آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا ہے، یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں فرمایا، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، اور یہاں عذاب کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقرر مقدار 50,000 سال بتائی ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے، جو لوگ مذاق کے طور پر عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان سب ارشادات پر مجموعی نگاہ ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن اور اپنے دائرہ فکر و نظر کی تنگی کے باعث اللہ کے معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور انہیں 150 برس کی مدت بھی بڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک اسکیم 1000 سال اور 50 ہزار سال کی ہوتی ہے، اور یہ مدت بھی محض بطور مثال ہے، ورنہ کائناتی منصوبے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں سالوں کے بھی ہوتے ہیں۔ انہی منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ وہ ہے جس کے تحت زمین پر نوع انسانی کو پیدا کیا گیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، فلاں ساعت خاص تک یہاں اس نوع کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ یہ منصوبہ کب شروع ہوا، کتنی مدت اس کی تکمیل کے لیے طے کی گئی ہے، کون سی ساعت اس کے اختتام کے لیے مقرر کی گئی ہے جس پر قیامت برپا کی جائے گی، کون سا وقت اس غرض کے لیے رکھا گیا کہ آغاز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو بیک وقت اٹھا کر ان کا حساب لیا جائے۔ اس منصوبے کے صرف اس حصے کو ہم کسی حد تک جانتے ہیں جو ہمارے سامنے گزر رہا ہے، یا جس کے گزشتہ ادوار کی کوئی جزوی سی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ رہا اس کا آغاز و انجام تو اسے جاننا تو درکنار، اسے سمجھنا بھی ہمارے لیے بس سے باہر ہے، جا کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ سکیں جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ اب جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو ختم کر کے اس کا انجام فوراً ان کے سامنے لے آیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اسے اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ انجام کی بات ہی سرے سے غلط ہے، وہ در حقیقت اپنے ہی نادانی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔